بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کا معنی اور منصب۔ فرعون عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے بادشاہ اور صدر ہے۔ اس وقت کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ بہت سارے ایسے صدر اور فرعون گزرے ہیں، نام ان کے مختلف تھے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ کے فرعون کا نام تھا ریان بن ولید رحمہ اللہ۔ یہ بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے حکومت چھوڑ دی تھی، حالانکہ حکومت چھوڑنا آسان بات نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو کرسی سے اتار دیا جائے وہ کس طرح تڑپتا ہے اور مارا مارا پھرتا ہے۔ جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر پھینک دیا جائے تو تڑپتی ہے، یہی حال معزول حکمرانوں کا ہوتا ہے۔ مگر اس اللہ کے بندے نے وہ خوشی اور رضا تاج شاہی حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ جو آدمی قربانی دیتا ہے اس سے جا کر پوچھو یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اس طرح قربانیاں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا کے اندر بھی کامیابی کی زندگی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کی زندگی ان کے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جو فرعون تھا اس کا نام مصعب بن ولید۔ یہ بڑا ہوشیار اور چالاک آدمی تھا۔ آج کل لیڈروں کی طرح کہ سب کچھ کرنے کے بھی بے گناہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ فرعون نے 12,000 بچے اس ظالم حکمران کے قانون سے ذبح ہوئے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ 12,000 اور بعض اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں، لیکن 12,000 بہت زیادہ تعداد ہے۔ لیکن بعض حضرات لکھتے ہیں کہ 70,000 بچے قتل ہوئے، لیکن بعض لکھتے ہیں یہ ہیں کہ 90,000 ماؤں نے جان بوجھ کر اپنے حمل گرا دیے۔ کتنے؟ 90,000 عورتوں نے اپنے حمل گرا دیے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہمارے سامنے ہمارا بچہ ذبح نہ ہو تو ہم سے گوارا نہ ہوگا۔ تو خدائی تدبیر دیکھیے کہ فرعون نے اپنی حکومت بچانے کے لیے بڑے بچے ذبح کروائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی، جس کی تفصیل 16ویں پارے میں ہے کہ جس بچے سے خطرہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر پال کر دکھایا۔ تو ظالم نے تو 12,000 بچے ذبح کروائے، اور جس نے اس فرعون کا بیڑا غرق کرنا تھا، تو جس فرعون نے اس کا بیڑا غرق کرنا، جس فرعون کا اس بچے نے بیڑا غرق کرنا تھا وہ تیرے گھر کے اندر پرورش کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تیرے گھر پال کر دکھاؤں گا، مگر 30 سال تک، 1-2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پلتے رہے، اور یہ فرعون بچوں کو ذبح کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا۔ تو بنی اسرائیل کی نجات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، جو ہزاروں کی تعداد میں مرد اور عورتیں اور بچے تھے، لے کر یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ اور فلسطین میں جا کر رہو۔ بنی اسرائیل جتنا سامان اٹھا سکتے تھے وہ لے لیا اور رات کو یہاں سے نکل گئے۔ اتنی مخلوق جب اکٹھی نکلتی ہے تو شور تو ہوتا ہی ہے نا۔ فرعون اور اس کے وزیر اعظم حامان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا۔ فرعون اپنی فوج لے کر ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ بنی اسرائیل سحری کے وقت دریائے کلزم کے قریب پہنچے، جو خاص گہرا تھا۔ پیچھے فرعون کی فوجیں بھی ڈھول بجاتی ہوئی، گانے گاتی ہوئی چلتی، اچھلتی کودتی پہنچ گئی۔ بنی اسرائیلی فرعون کی فوجوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب ہم کیا کریں؟
پیچھے فوجیں ہیں اور آگے موجیں ہیں، پیچھے فرعون ہے اور آگے دریا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا اور حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی دریا میں مار، اپنا عصا جو لاٹھی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اس کو کس کے اندر مارنا؟ دریا کے اندر مار۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی دریا پر ماری تو رب تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے، 1 2 3 نہیں 12 راستے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح دیواریں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، جس طرح دیواریں ہوتی ہیں، راستے بالکل خشک ہو گئے۔ بلکہ بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں لگا دی گئی تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں کہ وہ بھی جا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں، کچھ بھی مشکل نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ جب فرعون کی باری آئی، جب فرعونیوں کی ان کے لشکر کی جب باری آئی تو فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ پہنچ گیا اور اپنے وزیر اعظم یعنی حامان کو کہا تو فوج کے آگے چل اور میں پیچھے رہوں گا، اور دریا میں داخل ہو جاؤ اور ان کا تعاقب کرو۔ جب وہ تمام کے تمام دریا میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ تو جاری ہو جا۔ سارے فرعونی اس دریا کے اندر یعنی جہنم رسید ہوئے، اور فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے کیا کہا؟ تو اس نے بڑا واویلا کیا اور کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، سورہ یونس میں کہ میں ایمان لایا کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ پہلے تو انکار کرتا تھا اور اکڑتا تھا، اب یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آج ہم تیرا وجود دریا سے نکال کر باہر پھینک دیں گے تاکہ پچھلے لوگ دیکھیں کہ یہ تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب العالی یعنی سب سے بڑا رب ہوں۔ اب ناک سے پانی بہہ رہا ہے اور بھی جہاں جہاں سے بہنا تھا بہہ رہا ہے۔ آج تک اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی فرعونوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں جس وقت پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ صحرائے سینا اور دریا پار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر جب وادی تی میں پہنچے، جس کو آج کل کے جغرافیہ وادی سینائی کہتے ہیں، اس کی لمبائی دیکھیے کتنی لمبائی تھی۔ فرماتے ہیں اس کی لمبائی 36 میل اور چوڑائی جو تھی وہ 24 میل ہے، اور سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس پر 1967 عیسوی کی جنگ میں یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا، پھر مصر نے جنگ لڑ کے اس کا کچھ حصہ حاصل کیا، لیکن وہ حصہ جس میں تیل ہے اور فوجی اہمیت کا حامل ہے وہ آج تک اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی تی میں پہنچے تو قوم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، کوئی قوم آئین کے بغیر وقت پاس نہیں کر سکتی، اور ضابطے اور قانون کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ سے کوئی کتاب لا کر دو تاکہ ہم اس کے مطابق وقت گزاریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ پہلے 30 راتیں پھر بڑھا کر 40 راتیں کر دی گئی۔ 40 راتوں کے اعتکاف کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، لیکن اس دوران پیچھے قوم میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔